اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک روح ہے اور دوسرا جسم ہے۔ روح اندر کے انسان کا نام ہے اور جسم باہر کے انسان کا نام ہے۔ دونوں مل کر ایک انسان بنتا ہے، اور اس میں جو اصل چیز ہے وہ روح ہے، وہ اندر کا انسان ہے۔ باہر کا انسان اس کی ضرورت ہے، اس کی علامت ہے کہ اندر کا انسان موجود ہے۔ جیسے ایک ڈبی کے اندر ہیرا رکھا ہوتا ہے، قیمتی ہیرا ہو تو وہ ہیرا اندر کا جو ہوتا ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے، اور ڈبی جو ہے اس کی ایک ضرورت ہے، اس کی حفاظت کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا جسم اور روح سے۔ روح اصل ہے اور جسم اس کی ضرورت ہے۔ یہ انسان، یہ اندر کا انسان جسے روح کہا جاتا ہے، اگر یہ چلا جائے تو انسان کا یہ ظاہر کا جو جسم ہے یہ پھر ایک لاش بن جاتا ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں چلا گیا، حالانکہ جسم موجود ہوتا ہے، جسم سامنے موجود ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ جسم بظاہر ایک لاش بن جاتا ہے، اور یہ روح ہے، یہ ایک بار پیدا ہوئی ہے، اب اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ جسم کے اوپر فنا آتی ہے، زوال آ جاتا ہے، جسم مٹی بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ جس کے جسموں کو سلامت رکھنا چاہے، جن کے جسموں کو، وہ سلامت رہتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کو ان کی کوئی ادا پسند ہو جاتی ہے، اللہ ان کا یہ احترام رکھتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ان کے جسموں کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جیسے حضرات صحابہ کرام ہیں، حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات، یہ تو ایسے لوگ ہیں جن کے جسم اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ رحم فرمایا اور اتنی آسانی فرما دی کہ ان کے جسم کو بھی مٹی نقصان نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے وہ حافظ قرآن ہے جو عمل کرنے والا ہے، تو یہ عالم دین ہے جس کی زندگی میں عمل بھی ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، تو اللہ جن کے جسموں کو سلامت رکھنا چاہے، ورنہ عام طور پر جسم سلامت رہتا نہیں، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، پھر قیامت کے دن اس کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ وجود دیں گے، پھر اس کے بعد اس نے ہمیشہ رہنا ہے، روح کی طرح ہمیشہ رہنا ہے، یا تو جنت میں رہے گا یا جہنم میں رہے گا۔ روح کے ساتھ یہ جسم پھر یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوگا، یا پھر جہنم کے اندر ہوگا، اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا، یا ایسا مجرم ہو کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے۔ تو یہ روح اصل ہے جو اندر ہے، جو نظر نہیں آتی، یہ ہے تو انسان ہے۔ یہ اندر کا انسان چلا جائے تو انسان مردہ بن جاتا ہے، یہ باہر کا انسان ایک لاش بن جاتا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ اندر کا انسان ہے۔ جیسے سونا ہو، قیمتی سونا، اسے ڈبی کے اندر رکھا جاتا ہے، کوئی قیمتی ہیرا ڈبی کے اندر رکھا جاتا ہے، تو وہ ڈبی اصل نہیں ہوتی، اصل تو وہ ہیرا ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اب کوئی اس ڈبی کی حفاظت کرنے میں لگ جائے اور اندر کے ہیرے کی کوئی فکر نہ ہو، اور اسے سنبھالتا رہے، اسے سنوارتا رہے، اس کی دیکھ بھال کرتا رہے، اسے صاف کرتا رہے، اندر کھول کے اندر کا کیا حال ہے، تو لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، یہ بے وقوف ہے۔ جو اصل ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور ڈبی کی حفاظت میں لگا ہوا ہے جو اس کی حفاظت کے لیے ہے، جو اس کو سلامت رکھنے کے لیے ہے، اس کو گرد و غبار سے بچانے کے لیے ہے، اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج بڑی دنیا کے بہت سارے انسان اپنے جسم کو سنوارنے کی تو فکر میں لگے ہوئے، اور اس کی حفاظت کی فکر میں لگے ہوئے، اس کو بنانے کی فکر میں لگے ہوئے، لیکن اندر کے انسان کی فکر اس طرف توجہ نہیں۔ حالانکہ اصل وہ ہے، وہ بن جائے، وہ بنتا ہے تو یہ زندگی بھی بنتی ہے، قبر بھی اچھی ہو جاتی ہے انسان، اور انسان کی ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اور اگر وہ اندر کا انسان بگڑتا ہے تو گھر کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے، قبر کی زندگی بھی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ آخرت کی زندگی ہو جاتی ہے۔ اس کے بننے سے ظاہر کا بننا ہے، اس کے بگڑنے سے انسان کے ظاہر کا بگڑ جانا ہے۔ تو دنیا والوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو ظاہر کی فکر میں تو لگا ہوا ہو لیکن اندر کی فکر نہ ہو، اندر کے انسان کو بنانے کی فکر نہ ہو، وہ بنتا ہے تو انسان کو نیکی میں مزہ آتا ہے، کیونکہ اس کی غذا آسمان سے اتری ہوئی وہی الہی ہے، علم ہے، دین ہے، یہ اس کی غذا ہے۔ اگر وہ بنا ہو تو انسان کو نیکی میں مزہ آتا ہے، اگر وہ اندر کا انسان بیمار ہو جائے تو انسان کو پھر نیکی میں مزہ نہیں آتا، صبح اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں ہوتی۔
گھر سے چل کر اللہ کے در کی طرف آنا اس کے لیے ایسا مشکل ہو جائے پہاڑ پر چڑھنا. کیوں؟ کیونکہ اندر کا انسان بیمار ہے. ظاہر کا انسان بیمار ہو، جسم بیمار ہو، کمزور ہو چکا ہو، بیمار ہو، تو دسترخوان پر بسا اوقات کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، 2 4 6 10 قسم کے، لیکن وہ دیکھتا اس کو مدد نہیں ہو رہی ہوتی ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ ظاہر کا جسم کمزور ہو چکا ہے، وہ بیمار ہو چکا ہے، اسے کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اسے اس کی غذا اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، اور وجہ اور سبب اس کا بیمار ہونا، اس کا کمزور ہو جانا، اس کا تندرست نہ ہونا. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، اندر کا انسان بیمار ہوتا ہے تو پھر انسان نماز کے لیے آنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ کی مدد ملے گی. فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ نماز کا حکم بھاری ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خشوع ہے، فرمایا ان کے لیے کوئی بھاری نہیں. اب منافقین چونکہ اندر سے بگڑے ہوئے تھے نا، جو منافق تھے ظاہر میں تو کلمہ پڑھا کرتے تھے، ظاہر میں تو مسلمان تھے، لیکن اندر کے مسلمان نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بیان فرمائی قرآن کریم میں، فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ جب نماز کی طرف آتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں، بادل ناخواستہ، طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی، بس شرم کی وجہ سے کہ لوگ ہمیں تانے نہ دیں، لوگوں پر ہمارا کفر ظاہر نہ ہو جائے، ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، اس دنیاوی زندت سے چھپنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے فرمایا نماز کی طرف آتے ہیں. وجہ اور سبب کیا ہے؟ اندر کا انسان بگڑا ہوا ہے، اندر کا انسان بنا ہوا ہو اور اندر کا انسان بیدار ہو، صحیح سلامت ہو. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے کامل اور اکمل انسان، اللہ کے سب سے کامل اور اکمل بندے، آپ فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز پڑھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں، نماز کے اندر میرے اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہوئی ہے. تو یہ بات یاد رکھنا، اندر کا انسان اصل ہے، اور وہ بیمار ہو جائے تو جس طرح جسم ظاہر بیمار ہو جائے تو کھانا اچھا نہیں لگتا، غذا اچھی نہیں لگتی، اسی طریقے سے اندر کا انسان کی روح جسے کہا جاتا ہے وہ اصل ہے، وہ بیمار ہو جائے پھر انسان کو نیکی کے کام میں مزہ نہیں آتا. حیران ہوتے ہیں نا کہ انہیں پتہ بھی کلمہ پڑتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے اور قبر بھی ہے جہاں میں اکیلا جاؤں گا، میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، اور جس کے بارے میں اس کو پتہ ہے اس بات کا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، وہ قبر کوئی چھوٹا سا گڑھا نہیں ہے، فرمایا یہ تو جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارہ بن کر سامنے آنے والا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن کر سامنے آنے والا ہے. یہ سب جانتا ہے، لیکن چونکہ اندر کا انسان کمزور ہے پھر بھی نماز پڑھنے آتا. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود نماز پڑھنے آتا. وجہ کیا ہے؟ اندر کا انسان بیچارہ وہ بیمار ہے. اسے جسم ظاہر بیمار ہو تو کھانا سامنے رکھا ہو، لوگ کھا بھی رہے اسے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، بیمار ہوتا ہے نا، بیمار ہو جاتا ہے تو کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، لوگ اس کی منت کرتے ہیں تھوڑا سا کھا لو، آدھی روٹی کھا لو، 2 4 نوالے کھا لو، لیکن وہ نہیں کھاتا. میں کیا کروں، مجھ سے کھایا نہیں جا رہا، کیونکہ ظاہر جسم بیمار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اندر کا انسان بیمار ہو تو انسان کو پھر نیکی مزہ نہیں آتا. اور اندر کا انسان بنا ہوا ہو، یہ سورا ہوا ہو، اور ظاہر کے ساتھ اس کی حفاظت اور اس کی سلامتی کا بھی اہتمام زندگی میں ہو رہا ہو تو پھر نیکی کے بغیر مزہ نہیں آتا، نیکی کرنے میں مزہ آتا ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو قاضی القضات گزرے ہیں، آج کے دور میں اس کو چیف جسٹس کہا جاتا ہے، اسلامی دنیا کے چیف جسٹس تھے اپنے زمانے میں، اور وہ کوئی ایسے نہیں تھے ملک آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلامی حکومت قائم تھی، سب کے بڑے قاضی القضات ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی ذمہ داری کتنی ہوگی، لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، فقہی مسئلے حل کیا کرتے تھے، اپنے گھر کی ضرورت الگ تھی، ان سب کے باوجود 200 رکعت روزانہ نماز پڑھنے کا اہتمام، یہ انہوں نے اپنی زندگی میں معمول بنا رکھا. 200 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے وقفے وقفے سے، فلاں وقت اتنی پڑھنی ہے، فلاں نماز کو اتنے نوافل پڑھنے، فلاں کی اتنی پڑھنی، 200 رکعت وہ پوری کیا کرتے تھے، کیونکہ اندر کے انسان اندر سے مضبوط، ان کی روح مضبوط، وہ صحیح سلامت، تو ان لوگوں کو نیکی میں مزہ آتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں بھی انسان کی قدر و قیمت اس اندر کے انسان کی بنیاد پر. حدیث کے اندر آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ یہ دیکھتے ہیں تم کتنے خوبصورت ہو،
اور نہ یہ دیکھتے ہیں تم کتنے بڑے مالدار ہو. اللہ یہ دیکھتے ہیں دل کے اندر اللہ کتنا ہے، اللہ کی عظمت کتنی ہے، اللہ کے احکامات، اس کی عظمت کتنی ہے. فرمایا اللہ تو اعمال کو دیکھتے ہیں. اس لیے اس دنیا کے اندر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے فلاں جو ہے وہ اللہ کا سب سے قریب اور مقرب بندہ ہے. اس دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسجد کی خدمت کرنے والا اور مسجد کی صفائی کرنے والا وہ وقت کے ولی سے بڑھ جائے اللہ کے کسی عمل کی بنیاد. اللہ کے یہاں اس کو وہ مقام مل جائے جو ایک بڑے درجے کے عالم کو، فاضل کو، محدث کو وہ مقام نہ ملا ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دلوں کے مطابق اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں نا. دل میں یہ تو اللہ ہی بتائے گا دل میں ہماری کتنی عظمت، ہمارے لیے کتنا کچھ کرنے کا جذبہ، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. ہم بظاہر بسا اوقات کسی برے کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کسی اچھے کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ بتائے گا کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دلوں کا حال جانتے ہیں نا، فرمایا کہ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض. فرمایا وہ اس وقت بھی تمہیں اچھی طرح جانتا تھا جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. یعنی زمین سے تمہاری والدین کو جو غذا حاصل ہو رہی تھی اور اس غذا کے جس ذرے میں ہم نے تمہارا وجود رکھا تھا، مقدر رکھا تھا، ہم اس ذرے کو بھی جانتے ہیں. حالانکہ وہ نباتات کی شکل میں غذا کی صورت میں موجود تھا، لیکن ہمیں پتا تھا اسی سے ہم تجھے بنائیں گے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. پھر اس سے آگے جا کر فرمایا جب تم ماؤں کے پیٹ میں دنیا سے چھپے ہوئے تھے، لوگوں کی نظروں سے چھپے ہوئے تھے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. ہم تب بھی تمہیں جانتے تھے، ہم اب بھی تمہیں جانتے ہیں کہ تم کتنے اچھے ہو، تم میں کون زیادہ اچھا ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. اللہ فرما رہے اپنی زیادہ صفائی نہیں دیا کرو، اپنے آپ کو زیادہ اچھا نہ سمجھا کرو. هو اعلم بمن اتقى. یا اللہ ہی جانتا ہے کون اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، کس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہے، کون زیادہ اللہ سے حیا کھاتا ہے. هو اعلم بمن اتقى. اور اللہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے بنیاد پر فیصلہ فرمائیں گے کون سی زیادہ اللہ کو کس کی اچھی لگ جائے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بڑے صاحب کرامت، صاحب کشف. اللہ کی طرف سے کرامت ولی کا اپنے اختیار نہیں ہوتا، اللہ ظاہر فرماتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے. اللہ نہ چاہے ولی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ ان کے عظمت کو بسا اوقات بندوں پر ظاہر کرنے کے لیے کچھ اس طرح خلاف عادت چیز ظاہر فرما دے. تو ان کی کرامت دنیا میں لوگوں نے دیکھی. تو ایک مرتبہ واقعہ مشہور ہے کہ دو بندوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کے متعلق سنتے رہتے ہیں کہ یہ صاحب کرامت ہے، آج ان کی ذرا آزمائش کر لیتے ہیں، ان کا امتحان لے لیتے ہیں. تو انہوں نے حلال آمدنی سے ایک پھلوں کا تھیلا پھل لے کر اس تھیلی کے اندر ڈالے، جمع کیے، اور ایک حرام آمدنی کی، اور دونوں اٹھا کر جو ہے نا وہ روانہ ہو گئے. جب پہنچے حضرت کی خدمت میں سلام کلام ہوا، پوچھا کس لیے آیا ہو؟ حضرت آپ سے ملنا ہے. فرمایا جھوٹ نہ بول، میرے امتحان لینے آئے، میرا امتحان لینے آئے. تو وہ خاموش ہو گئے. جب جانے لگے حضرت یہ آپ کے لیے دونوں، یہ دونوں ہماری طرف سے ہدیہ آپ کے لیے. تو آپ نے جو حلال آمدنی سے کہا وہ اپنے قریب کر لے، فرمایا اسے تم لے جاؤ، یہ میرے کام کا نہیں ہے. تو اس طرح کی کرامت یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں اللہ کا یہ نہیں کہ ان کا اپنے اختیار، اللہ جس کے ہاتھ پر چاہے کرامت ظاہر فرما دے. جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند، جو آپ کی سنتوں پر پوری طرح زندگی گزارے، ہو سکتا ہے اللہ ان کے ہاتھ پر اس طرح کرامت ظاہر فرما دے، کچھ اس طرح کی چیزیں. تو یہ کرامت انہوں نے تسلیم کیا. وہ انہوں نے حضرت ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کا امتحان لینے آئے تھے، اور باقی حرام آمدنی کا جو آپ نے رد کر دیا اور جو قبول کیا یہ حلال آمدنی کا. ان کے بارے میں یہ بڑا مشہور تھا، یہ اللہ کے خوف بھی بہت رویا کرتے تھے، اور باقاعدہ ان کے یہاں لڑی سی بن گئی تھی، لکیر سی بن گئی تھی. انتہائی درجے کے کثیر البکا کہلاتے تھے، اللہ کے خوف میں رونے والے، حال بڑے درجے کے محدث مفسر، اور ان کے درس میں سینکڑوں لوگ علماء آتے تھے ان سے درس، قرآن کا درس سننے کے لیے. علماء کرام جیسے آج بھی ایسے موجود ہے، بڑے بڑے علماء جاتوں کی خدمت میں درس کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے. تو ان کے انتقال کے بعد ان کی زیارت ہوئی. ان کے چاہنے والوں کو کسی چاہنے والے نے دیکھا، عرض کی حضرت اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا ہماری ساری دینی خدمت جو اللہ کے لیے ہم نے کی تھی، قرآن کا درس دیتے رہے ساری زندگی، پتہ نہیں کتنے سال، 40 سال 45 سال درس قرآن دیتے رہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوئے، ہماری کوئی نیکی ہمارے سامنے نہیں کی گئی. اور پوچھا گیا کہ احمد علی تم اتنا روتے کیوں تھے دنیا میں؟ فرمایا یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ وہ حدیث سامنے آ گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے اللہ نے سوال کر لیا وہ ہلاک ہو گیا. تو مجھ سے تو سوال ہو گیا تو میں رونے لگا. اللہ نے فرمایا لاہوری رو مت، آج کے بعد ہم تمہیں کبھی رونے نہیں دیں گے، تو ہمارے پیارے بندے ہم سے راضی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا. بس وہ رونا اللہ کو پسند آ گیا ہمارا. تو اللہ کے خوف سے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 قطرے اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہے، زمین و آسمان ایک طرف رکھے جائے ان کی قیمت اللہ کے ہاں زیادہ ہے.
فرمایا ایک شہید کا خون جو اللہ کے راستے میں بہے تو اس کا ایک قطرہ بڑا قیمتی ہے. فرمایا دوسرا اللہ کے خوف میں رونے والا انسان، اس کے آنسو کا ایک قطرہ اللہ کے ہاں گناہوں کے سمندر کو بجھا دیتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے یہاں کتنا بڑا ہے تو اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن میرے محترم بزرگوں بھائیو دوستو، اللہ کے یہاں انسان کی قیمت لگتی ہے اندر کا انسان بننے سے، کہ انسان کا اندر بن جائے، انسان روحانی طور پر بن جائے، انسان کی روح طاقتور ہو جائے، صحت مند ہو جائے، تو پھر انسان کو نیکی مزہ آتا ہے اور پھر انسان حقیقت میں انسان ہے. ورنہ یہ انسان کا انعام ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہے، یہ بظاہر انسانوں کا لبادہ ہے، یہ بظاہر انسان ہے لیکن یہ حقیقت میں انسان نہیں ہے. وہ کسی نے بڑا خوبصورت شعر کی صورت میں عرض کیا ہے، فرمایا کہ زندگی از بہر و تعب بندگی است. یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دی ہے. یہ نہیں کہ جانور کی طرح کھاؤ پیو سو جاؤ اور اس حال میں بس چلے جاؤ، نہیں، یہ تو ایک مقصد کے لیے ملی. فرمایا بے مقصد زندگی شرمندگی ہے، بے عبادت زندگی شرمندگی است. اور پھر کہتے ہیں کہ آدمیت لحم و شام و پوست نیست، آدمیت جز رضا دوست. آدمی وہ نہیں ہے جس نے اپنے ظاہر کو بڑا اچھا کر لیا، اپنے ظاہر کو بڑا سنوار لیا، اپنے آپ کو جو ہے خوبصورت بنا لیا. فرمایا نہیں، اللہ کے ہاں آدمی وہ ہے، حقیقی انسان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو روحانی طور پر خوبصورت بنا لیا. ہمارا دین تو، ہماری جو دین ہے اس میں جو تعلیمات ہے وہ تو ہم سے روح کے متعلق بات کرتے ہیں کہ اپنی روح کو اچھا کر لو، روح اچھی ہو جائے جسم خود بخود اچھا ہو جائے گا. اور اللہ کے ہاں انسان کی قیمت لگتی ہی سے کہ انسان اندر سے اللہ کا بن جائے، اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کے احکامات کا اہتمام، اس کی عظمت، تو یہ انسان حقیقت میں انسان ہے. اور ایسا انسان اللہ کے ہاں کامل انسان ہے. ورنہ انسان کا نام سے تو دنیا بھری پڑی ہے، بظاہر انسان ہے لیکن اللہ کا کوئی پتہ ہی نہیں، اللہ کی کوئی عظمت نہیں. تو ایسا انسان اللہ کے ہاں انسان نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو کامل انسان بننے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.